بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر 14واں پارہ، آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک کا ترجمہ یہ ہے: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں اسباب معیشت پیدا کر دیے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ایسی مخلوقات کو بھی پیدا کیا جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ایک مخصوص اندازے کے مطابق ان خزانوں میں سے اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو رس بھری ہوتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم نے تمہیں وہ پانی پلایا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اسے ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک ہم ہی زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی تمام چیزوں کے حقیقی اصلی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، ہم تم سے پہلے لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تمہارے بعد جو آئیں گے انہیں بھی خوب جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ ذات حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات کے لیے جو کائنات میں نظام بنایا، یہاں اس کا تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کے لیے اسباب معیشت پھیلا دیے ہیں۔ اس زمین میں انسان کو بھیجا اور انسان کی ضروریات کا انتظام یوں فرمایا کہ کئی شکلوں میں انسان محنت کرتا ہے، اپنے لیے معیشت کا انتظام کرتا ہے، بندوبست کرتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں رہنے والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے علاقے میں تو روزی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، ہمارے علاقے میں تو کوئی روزگار کا سلسلہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ ہم لوگ یورپ کیوں جاتے ہیں؟ جب ہر علاقے میں، ہر ملک میں رزق کا انتظام ہے تو ہم یورپ کیوں جاتے ہیں؟ تو ہم جو یورپ جاتے ہیں وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے نہیں جاتے، وہ کسی اور کے لیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پاکستان میں رزق کے دروازے بند ہو گئے، الحمدللہ پاکستان میں بہت روزی ہے، اللہ نے ہمارے ملک میں بہت روزی رکھی ہے۔ یہ انسان کی حرص و ہوس ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے اگلی بات، اللہ تعالیٰ کا کیا خوبصورت نظام ہے، انسان کے لیے زمین میں بھی رزق کو پھیلا دیا اور ہر انسان کا رزق اس کے جسم کے ساتھ جوڑ دیا۔ کیسے جوڑ دیا؟ کسی انسان کا رزق اس کی زبان میں رکھ دیا، وہ زبان استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت آواز دی ہے، اپنا رزق کماتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا ڈھنگ دے دیا، وہ بولتا ہے، اس کا رزق آتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ کسی کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا، کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی ایسی چیز اس کے پاس ہے، وہ جہاں جاتا ہے لاکھوں کما کے لے آتا ہے۔ کسی کا اللہ تعالیٰ نے رزق اس کی سمجھداری میں، اس کی یادداشت میں، اس کی عقل میں، اس کے دماغ میں رکھ دیا۔ ہر انسان غور تو کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا انتظام ہمارے جسم کے اندر رکھ دیا ہے، نہ اس کو کوئی چھین سکتا ہے، نہ ہم سے کوئی لوٹ سکتا ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، اپنے ہنر سے، اپنے فن سے اللہ نے جو ملکہ دیا ہے اس سے کمائیں، اور انسان اس کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے جسم کے کس حصے میں رکھا ہوا ہے۔ جہاں جائے گا محنت کرے گا، استعمال کرے گا۔ یہ اس رب کا بنایا ہوا خوبصورت نظام ہے
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں جن کی روزی ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتے چونکہ تم اشرف المخلوقات ہو اور تمہیں ہم نے تمام مخلوقات میں سب سے نمایاں مقام اور حیثیت دی ہے، یہ انسان پاکستان والے یہ بکریوں کی روزی کے ذمہ دار ہیں، اور یہ فلاں ملک کے رہنے والے شیروں کو روزی دیں گے، یہ فلاں ملک کے رہنے والے سانپ کو روزی کھلائیں گے، اور یوں ہمارے ذمے بے زبان مخلوقات کی روزی لگا دی جاتی تو کتنی مشکل میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ہم نے تمہاری خدمت میں بھی لگایا اور ان کی روزی ہم خود ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اور فرمایا ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی ہمارے ہاں کوئی شارٹیج نہیں ہے، قلت نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آؤ ہمارے خزانوں سے لوٹو، لو، استعمال کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ آج تو پتہ نہیں انسان کتنا پریشان ہے روزی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کھول کھول کے ہمیں ہماری نفسیات کے اندر یہ بات بٹھا رہے ہیں، بھائی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو ذہنی مریض بناتے ہو؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا بڑے ہو جاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، تمہارا کیا بنے گا، تمہارا مستقبل اور تمہارا مکان اور تمہارا روزگار، اس کو یہ سبق کیوں نہیں پڑھاتے؟ اللہ تمہیں سب کچھ دیں گے۔ آسان سا 2 جملے ہیں، یہ بچے کے ذہن میں سبق بیٹھ جائے کبھی پریشانی نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں اور ہم ان خزانوں سے تمہارے لیے بقدر ضرورت اتارتے رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کس شکل میں دینا ہے۔ نہیں، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ ڈالر میں ملنا چاہیے اور ڈھیروں ملنا چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے۔ جیسے بچہ ضد کرتا ہے تو ہماری مثال تو یہ ہے، پھر اس بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈالر تو اس کے پاس آ جائیں گے، سنبھال پائے گا یا نہیں، اس کے لیے اس میں خیر ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی حکیم ہے، علیم ہے، وہ ہر انسان کو اس کی ضرورت کے بقدر ضرورت رزق عطا کرتے ہیں، اور جس وقت جو ضرورت آتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہم الحمدللہ خود صاحب حیثیت ہیں۔ ایک وقت تھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے، 5 سال 10 سال 15 سال، ہمارے ماں باپ اتنے پریشان ہوتے تھے اس بچے کی شادی کا کیا بنے گا، اس کی نوکری کا کیا بنے گا، اس کی رہائش کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کروایا یا نہیں کروایا؟ اللہ نے سب دیے ہے یا نہیں دیا؟ سارے کام ہو گئے۔ آج ہم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، یہ میرا بچہ ہے ابھی 10ویں کلاس میں، آگے پتہ نہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ ہماری بچی ہے پتہ نہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا نصیب کیا ہوگا۔ اللہ نے سب کا نصیب اپنے ہاں لکھا ہوا ہے، وقت آنے پہ اللہ پورا کروا دیتے ہیں۔ یہ ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ایک ساتھ اللہ نہیں دیتے۔ یہاں بطور خاص پانی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، کہا کہ پانی ہم اتارتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے بھیج دیتے ہیں، تم اس پانی کے رزق کو بھی سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وما انتم لہو بخازنین، کتنا پانی ذخیرہ کرو گے؟ تمہاری ٹینکیوں میں اور تم نے جو اپنے ہاں ٹینک بنا رکھے ہیں اس کے اندر تو زیادہ پانی آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایک پوری اس کائنات کے نظام میں ایک پورا سسٹم بنا دیا ہے، سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں اور سمندر کا پانی کڑوا، اور بادلوں سے پانی برستا ہے وہ پانی میٹھا۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے۔ اور یہ جو ہوائیں رس بھری ہیں، یہ انجیکشن لگاتی ہیں بادلوں کو، نیچے سے انجیکشن بھرا پانی کا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور بادل میں جا کے لگا دیا اور بادل کو فل کر دیا۔ اس کا جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر اس کو آگے دھکا دے کے دھکیل دیا، جاؤ بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ۔ وہ جاتا ہے پہاڑوں پہ اور وادیوں میں، صحراؤں میں، کھیتوں میں، زمینوں میں پانی برسا کے اپنی ڈیوٹی دے کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ اور فرمایا ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم تمہیں موت دیں گے، اور پھر یاد رکھنا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یہ اتنا کچھ ہم نے جو تمہیں دیا ہے یہ ایویں ہی نہیں دے دیا، ایک وقت آئے گا تم سب کو ہمارے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ اتنی ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد اتنا حق تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ سب کچھ دیا ہے، ہم تم سے پوچھیں گے تم نے اس پر ہماری کتنی مان کر زندگی گزاری ہے۔ ایک چھوٹا سا دفتر 20,000 تنخواہ دینے والے ملازم کا کتنا حساب کتاب لیتا ہے، کھینچ کے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات اور مالک کائنات ہیں
اور ہر وقت بارش کی طرح نعمتوں کو ہم پر برسا رہے ہیں، ان کا ہم پر کوئی حق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نماز ضروری تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے، اس کو تو پورا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچوں کا پیٹ پالو، یہ ضروری کام ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! جس مالک نے سب کچھ دیا اس کا کوئی حق ہی نہیں بنتا، اور بندوں کے حق کی آپ کو زیادہ فکر ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمارا ایک ایک عمل، ہمارا ایک ایک بول، ہمارا ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ ایک دن پیش آئے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، پھر پتہ چلے گا ان نگاہوں نے یوٹیوب کا گند کتنا دیکھا تھا، اور ان نگاہوں سے انسان نے نیکی کا فائدہ کتنا حاصل کیا تھا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔